اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عالم دین میں مطلوب صفات، حضرت امام صادق کی سیرت و تعلیمات کی روشنی میں۔ مصنف آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ۔ آج ایک عظیم مناسبت ہے۔ آج کے دن کی عظمت اور شان و شوکت اس ہستی کے نام سے ہی ظاہر ہے جس سے یہ دن منسوب ہے۔ جی ہاں، آج کا دن اس امام سے منسوب ہے جس کے علم و دانش، معنویت و روحانیت، بالغ نظری اور روشن فکری اور ان کے رفیع الشان انسانی طرز عمل سے دنیا معمور ہے، اور ان صفات نے انہیں نہ صرف اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے استاد کے مقام پر فائز کیا ہے، بلکہ ان کے علم اور ان کے فکر کے فیوز و برکات محض اسی دور تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کی روشنی نے زمانے کی سرحدوں کو عبور کر کے نسلوں کے اذہان کو منور کیا ہے۔ ہر دور کے صاحبان فہم و فراست جب بھی ان کے آثار اور افکار کا سامنا کرتے ہیں تو فکری طور پر سر تسلیم خم کر دینے اور احترام سے سر جھکانے کے سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایسی روشن و تاباں فکر ہے جس کی روشنی کو گزرنے والے وقت کی دبیز تہیں بھی مدھم نہیں کر سکیں۔ وہ اب بھی تر و تازہ ہے، گویا وہ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد اپنے ساتھ ساتھ محسوس ہوتے ہیں، ہمارے عصر میں، ہمارے عہد میں اور ہمارے زمانے کی مشکلات اور چیلنجوں کے بارے میں گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مدرسہ امام صادق۔ جب انسان اس عظیم المرتبت ہستی کے متعلق مطالعہ کرتا ہے اور ان کے مکتب اور مدرسے کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ کا مدرسہ طرح طرح کے لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مرکز ہے۔ مختلف فکری، معنوی، انقلابی، سماجی اور سیاسی رجحانات کے مالک افراد ان کے سرچشمہ فیض سے سیراب ہوتے تھے۔ میرے تو تصور میں بھی نہیں آتا کہ آپ آج سے 1300 برس قبل کے انسان تھے، بلکہ میں آپ کو ایک ایسا انسان سمجھتا ہوں جو گویا آج اس دور میں بھی ہمارے ہمراہ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آن جناب کی خدمت میں مختلف مذاہب کے پیروکار حاضر ہوتے اور آپ کے علم و دانش اور آپ کی معنویت اور روحانیت کے صاف شفاف چشموں سے سیراب ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس معنویت سے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے فیضیاب ہوتے تھے، اس کے بارے میں مالک ابن انس کہتے ہیں کہ آپ کا انداز قرآنی انداز تھا، صرف احسن بات زبان پر لاتے اور ہمیشہ احسن بات کا دفاع کرتے۔ وسیع النظری اور روشن خیالی۔ آپ سوال کرنے والوں کی گستاخی پر صبر و تحمل سے کام لیتے اور ان کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے صبر و تحمل اور نرمی کا دامن کس قدر وسیع تھا۔ ایک روز آپ مسجد الحرام کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول لوگوں کی طرف اشارہ کر کے طنزیہ انداز میں کہتا ہے، آخر کب تک یہ لوگ فضول اس چار دیواری کے پھیرے لگاتے رہیں گے؟ امام اس کی اس گستاخی کا کوئی اثر نہیں لیتے اور کسی غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ بہت نرمی لیکن ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ اسے یہ سمجھا دیں کہ اس نے جو انداز گفتگو اپنایا ہے وہ ایسے عاقل شخص کا انداز نہیں جو باہمی افہام و تفہیم چاہتا ہے، بلکہ یہ انداز تکلم اس کے دل میں پائی جانے والی قدورت کا عکاس ہے اور وہ اس انداز سے اپنی اس قدورت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ امام نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس قسم کے تمام سوالات کا سامنا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا، مجھے بتائیے میرا معبود کون ہے؟ امام نے اپنی ازلی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کی اور ہلکے پھلکے لیکن گہرے مفہوم کے حامل الفاظ کے ذریعے اس سے کلام فرمایا، تاکہ اس طرح اپنی باتیں اس کی عقل میں بٹھا دیں اور اس کے ذہن کو اس فکر سے لبریز کر دیں۔ بعض لوگ آپ کی خدمت میں ایسے سوال پیش کرتے جن میں کوئی ٹھکانے کی بات نہیں ہوتی تھی اور ان کا مقصد محض کٹ حجتی ہوتا تھا۔ مثلاً ایسے ہی ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، کیا آپ کا پروردگار دنیا میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر اسے مرغی کے انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ امام اس شخص کی فکر کو کھولنے اور روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں، اپنی آنکھیں کھولو، کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے، مجھے آسمان، زمین، پہاڑ اور انسان نظر آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، وہ خدا جو ان تمام چیزوں کو انسان کی ایک آنکھ میں قرار دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر جو تم کہتے ہو
وہ ہونے والی بات نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرغی کے انڈے میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ اس میں ساری دنیا سما سکے، لہٰذا یہ قادر کا عجز و ناتوانی نہیں بلکہ مقدور کی عاجزی ہے۔ پھر فرمایا بے شک خدا ہر کام کی انجام دہی کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر کام انجام دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ۔ آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جواب دیتے اور کسی سوال پر ناگواری اور ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ لوگوں کے ساتھ نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتے اور توجہ سے ان کی باتیں سنا کرتے۔ لہٰذا عزیزو، اگر ہم ان کی راہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو رکھتے ہیں، بالخصوص علماء اور دانشور حضرات، تو ہمیں امام کے اس طرز عمل سے سبق لینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہیے، اور ان کے اٹھائے ہوئے سوالات اور شبہات کے ان کی قابلیت کے مطابق جواب دینے چاہیے۔ یہ بیجا اور ناممکن توقع ہے کہ لوگ علماء کو ہمیشہ اور ہر مقام پر ایک مقتدر اور ہیبت و جلال کے حامل طبقے کے طور پر دیکھیں، اور یہ ہیبت و جلال بھی ایسا ہو جس کی وجہ ان کا علم و دانش نہ ہو، بلکہ ان کی ہیبت ایک خاص طبقے کا فرد ہونے کی وجہ سے ہو۔ علماء کو عوام کے ساتھ اسی تواضع اور انکساری سے پیش آنا چاہیے جس طرح لوگ ان سے انکساری سے ملتے ہیں۔ عوام کی طرف سے علم و دانش کے طلبگاروں کا سہ احترام اور تکریم ہو، اور علماء کی طرف سے استادوں اور معلموں کی سی انکساری۔ ایک شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملحد تھا، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے متعلق کہتا ہے، میں اس ہستی کے متعلق کیا کہوں جو کبھی بدن اور جسم اور کبھی روح اور جان ہو جاتی ہے، یعنی وہ کبھی تو صفا اور لطافت کی اس بلندی پر جا پہنچتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک بے بدن روح کے روبرو ہیں، اور اس روح کا حامل بدن جب اپنے مادی وجود کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہونا چاہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جسم اور بدن میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح اپنے جسم کے ساتھ بسر کرتے ہیں اسی طرح روح اور جان کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہمارے معلم اور استاد۔ دوستو، امام جعفر صادق ہمارے امام اور پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے معلم اور استاد بھی ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کے فقہ، ان کے فلسفے اور ان کے فکری اور عملی خطوط کی تحصیل میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمیں ان سے نسبت عزیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی پوری حیات مبارکہ ان کے پیغام اور ان کی میراث سے واقفیت حاصل کریں اور ان تمام میدانوں میں بھرپور علم حاصل کریں۔ آپ کو بہترین انداز سے اسلامی تعلیمات کے ابلاغ کا موقع ملا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کے اس حصے میں آپ کے چند کلمات زیر غور لائیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ اپنے دور امامت سے پہلے اور جس وقت آپ نے منصب امامت سنبھالا اس سے قبل کس انداز سے سوچا کرتے تھے اور آپ کا منصوبہ کیا تھا۔ امام کے ایک صحابی حشام بن سالم امام سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام باقر نے اپنی عمر کے آخری ایام میں فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اصحاب کے بارے میں نیکی اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میری جان آپ پر قربان ہو، بے شک میں انہیں علم و دانش سے ایسا سیراب کر دوں گا کہ ان میں سے کوئی کسی شہر یا معاشرے میں زندگی بسر کرے گا تو وہاں کسی کے علم کا محتاج نہ ہوگا، یعنی اس طرح ان کی تعلیم و تربیت کروں گا کہ انہیں کسی اور سے کسب علم کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ امام زمام امامت ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی یہ منصوبہ ترتیب دے رہے تھے کہ آپ اپنے والد گرامی کے مکتب کے پروردہ شاگردوں اور اپنے اصحاب کو اس حد تک تعلیم دیں گے اور انہیں علم و دانش کے ایسے بلند درجے پر پہنچائیں گے کہ انہیں کسی اور سے سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ امام کا یہ کلام لوگوں کو علم و دانش سے مالا مال کرنے کے سلسلے میں آپ کی اس اعلیٰ ترین منصوبہ بندی کا عکاس ہے، جس کے ذریعے امام چاہتے ہیں کہ اپنے اصحاب کے سوالات کا جواب دینے پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ علم کے تمام شعبوں کا احاطہ کریں اور اسے اپنے اصحاب اور شاگردوں کو عطیہ کریں، اور آپ کی کوشش تھی کہ یہ علم ان کی فکر کی گہرائیوں اور عقلوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت امام باقر اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ آپ کے ایک صحابی ابو صباح الکنانی نقل کرتے ہیں کہ امام باقر نے ابی عبداللہ حضرت امام صادق کی طرف دیکھا اور فرمایا
خدا کی قسم یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ سورہ القصص آیت 5۔ امام باقر اپنے فرزند کی صلاحیتوں سے باخبر تھے اور آپ کے احساس ذمہ داری کو جانتے تھے، کیونکہ ائمہ معصومین میں سے ہر ایک امام کی ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عالم کے طور پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کے کاموں میں مشغول ہو، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کار رسالت کو جاری رکھے اور اسے آگے بڑھائے۔ اور ان حضرات کی فکر کا محور اسلام اور مسلمین تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حقیقی اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ فقیہ حضرت امام جعفر صادق کی نگاہ میں وہ فقیہ جس کے متعلق امام چاہتے ہیں کہ وہ امت کی رہبری و قیادت کے مقام پر فائز ہو، اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا اس فقیہ کو ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو صرف فقہی موشگافیوں میں غرق رہے، اسلام کے عظمت اور بلندی بخش پیغام سے دور رہتے ہوئے اسے کچھ افراد کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے کام میں مشغول رہنا چاہیے؟ کیا فقیہ کو ایک ایسا انسان ہونا چاہیے کہ خود انسان کو سمجھے بغیر اس کی تمام تر جد و جہد صرف اور صرف معلومات کی جمع آوری کے لیے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فقیہ کی ذمہ داری فقط یہ نہیں کہ وہ آیات و احادیث کو حفظ کرتا رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے آیات و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک متوازن انسان کی تیاری اور تربیت کے لیے کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں حضرت امام صادق امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کیا تمہیں ایسے فقیہ سے روشناس کراؤں جو فقاہت کا حق ادا کرتا ہے، جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرے؟ یعنی عذاب خدا کے بارے میں عوام سے گفتگو کرتے ہوئے مسئلے کو اس انداز میں پیش نہ کرے کہ جیسے خدا مسلسل انسانوں کے گناہوں کی طاق میں اور انہیں احتساب کے کٹہرے میں لانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت کے دوران ان کا انداز یہی ہوتا ہے، اور وہ خدا کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جس میں رحمت کا شائبہ تک تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو انسان کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ پیہم اس کھوج میں رہتا ہے کہ اپنے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تاکہ اسے عذاب میں مبتلا کر سکے۔ اللہ کی مہربانیوں اور رحمتوں سے مایوس نہ کرے۔ بے شک لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے اور معصیت سے پرہیز کرنے پر آمادہ کرنے کی خاطر انہیں خدا کے عذاب کی بابت بھی آگاہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت کا ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ ان دونوں رحمت اور عذاب کے درمیان ایک توازن قائم ہو جائے اور اللہ کے عذاب کی طرف سے مطمئن نہ بنا دے، یعنی اپنی گفتگو سے یہ تاثر نہ دے کہ خدا کی رحمت اور مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے، لہٰذا بلا خوف و خطر گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب کرو۔ اسی طرح جیسے کچھ لوگ دوسروں سے ان کے فرائض و ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نہایت عامیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خدا بہت رحمان اور رحیم ہے، روز قیامت بہت سی چیزیں نظر انداز کر دے گا، اور ان الفاظ کے ذریعے انہیں خدا کے عذاب اور اس کے سامنے جواب دہی سے محفوظ و مامون ظاہر کرتے ہیں، اور لوگوں کو خدا کی معصیت کی اجازت نہیں دیتا، یعنی ان کے لیے گناہ کی انجام دہی کا راستہ آسان اور ہموار نہ بنا دے، اور قرآن کے سوا کسی اور جانب رخ کی غرض سے قرآن سے منہ نہیں موڑتا۔ فقیہ اور قرآن۔ تمام معنی میں فقیہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی فقاہت کی بنیاد اور سرچشمہ قرآن کریم ہو، ایسا شخص ہو جو قرآن کریم سے الہام اور اس سے استفادے کی جستجو میں رہتا ہو، جس کے تفقہ کی بنیاد قرآن مجید ہو، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جو قرآن کو چھوڑ کر یہاں وہاں کے کسی حدیث کی تلاش میں رہتے ہیں۔ البتہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ احادیث و روایات سے رجوع نہ کیا جائے، کیونکہ خود قول خداوندی ہے کہ جس چیز کو رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ الحشر آیت 7۔ لیکن یہ بات کبھی ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ قرآن مجید رسول کریم کی تعلیم کا واحد منبع
اور ائمہ اور تمام اصحاب رسول کا معلم تھا، اور ہم بھی ہمیشہ قرآن مجید کے صاف و شفاف دھارے سے سیراب ہوتے ہیں اور اسی سے الہام حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر تمام معارف اسلامی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آگاہ رہو کہ ایسے علم میں کوئی بھلائی نہیں جس میں گہری سوجھ بوجھ نہ ہو۔ پس آپ کا علم فقط یاد کرنے اور ذخیرہ کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے شعور، بیداری اور تہذیب کے لیے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ یہ علم آپ کی عقل، جذبات اور شخصیت کا حصہ بن جائے۔ خبردار، جس قرأت کے ساتھ تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ حدیث از بحار الانوار۔ ارشاد الہی ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت 24۔ ہوشیار کہ بغیر سوجھ بوجھ کے عبادت میں کوئی خیر نہیں۔ حدیث از بحار الانوار۔ انسان کو خدا کی پرستش اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، لیکن اس عبادت و پرستش کی بنیاد معرفت اور شناخت پر استوار ہو، اور اس کی عبادت کے تمام مظاہر جنہیں خواہ وہ زبان سے ادا کرتا ہو یا اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہو، انہیں معرفت اور شناخت کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔